شب گزشتہ تلاوت کا آغاز سورت النساء سے ہوا۔ یہ قرآن حکیم کی چوتھی صورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک کے سالوں میں اس سورہ مبارکہ کی مختلف آیات نازل ہوتی رہیں۔ اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے جو اہم مضامین ہیں، خصوصاً ابتدا کے اندر یتیموں کے حقوق کا اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا کہ دین اسلام یتیموں کے مال، ان کی جان، ان کی عزت و آبرو، ہر چیز کا محافظ ہے۔ اور دوسری چیز عورتوں کے حقوق۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں آغاز اسلام ہوا، اس میں سب سے کمزور ترین یہی 2 طبقات تھے۔ ایک یتیم جس کا باپ سر پہ موجود نہیں، اور دوسری عورتیں، اور خصوصاً جو بیوہ عورتیں ہوا کرتی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ان 2 کمزور ترین طبقات کو وہ حقوق عطا فرمائے جو اسلام سے پہلے نہ کسی دین نے دیے، اور نہ اسلام کے بعد آج تک کوئی بھی معاشرہ یا دنیا کا انسانوں کا بنایا ہوا کوئی قانون بھی یہ حقوق انہیں عطا نہیں کر سکا ہے۔ ان کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ منافقین کی مکاریاں، ان کی داؤ فریب کا ذکر کیا گیا، اور اہل کتاب کا مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بھی سورہ مبارکہ میں بیان ہوا۔ چونکہ عرض کی کہ یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، غزوہ احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کیا۔ مدینہ طیبہ میں مسلمان معاشرہ ابھی اپنی ابتدائی مراحل طے کر رہا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، ان کی بیوگان، ان کے یتیم بچے، ان کی وراثت تقسیم کیسے ہوگی، یہ سارے سوالات تھے جو غزوہ احد کے بعد کے مدنی مسلمان معاشرے کو درپیش تھے۔ سورت النساء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام سوالات کا جواب ارشاد فرمایا ہے، اور آغاز سورت اسی حکم اور آیہ کریمہ سے کیا کہ لوگو اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے سے رجالاً کثیرا و نساء، بہت سے مرد و زن اللہ نے اس کائنات میں پھیلائے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس کی نگاہ قدرت سے اوجھل نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کا آغاز ہی اسی حکم سے فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دو، اور ان کے عمدہ مال اپنے گھٹیا مالوں سے تبدیل نہ کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہوتا یہ کہ جب کسی کا باپ مر جاتا، اولاد چھوٹی ہوتی، تو چچا ساری دولت پہ قبضہ کر لیتا، یا جو قریب ترین باپ کا مرد رشتہ دار ہوتا وہ ساری جائیداد پہ قابض ہو جاتا، اور وہ یتیم، وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ ذلیل و رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیے جاتے۔ بیوگان کا پرسان حال کوئی نہ ہوتا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اور اگر کوئی یتیموں کو مال دیتا بھی تو اس زمانے میں زیادہ تر جو ہے وہ مال مویشیوں کی صورت میں ہوا کرتا تھا، اونٹوں کی صورت میں، بھیڑ بکریوں کے گلوں کی صورت میں ہوا کرتا۔ تو چالاکی یہ کھیلی جاتی کہ جو یتیم کے مال کے عمدہ جانور ہوتے وہ اپنے مال میں رکھ لیے جاتے، اور جو اپنے گھٹیا، ناقص اور کسی کام کا مال نہ ہوتا وہ یتیم کو پکڑا دیا جاتا کہ یہ تمہارے باپ کی وراثت ہے۔ قرآن فرما رہا ہے اس طرح کا ظلم مت کیا کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اور یتیموں کے عمدہ اور اعلیٰ مال اپنے قبضے میں لے کے اپنے گھٹیا اور ناقص مال یتیموں کو مت دیا کرو، ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کے مت کھایا کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اللہ پاک فرما رہا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام سے پہلے مشرکین و کفار عرب جہالت میں یہ کام کریں، قرآن ان کی تردید کرے، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ مسلمان قرآن نازل ہونے کے بعد بھی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو آج بھی یتیم کا مال ہتھیاتا ہے،
قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے جو آج بھی یتیم کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے۔ اسی پہلے رکوع میں فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا وہ تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ابھی تو یہ جائیداد انہیں پلاٹوں کی صورت میں، دکانوں کی صورت میں، جائیدادوں کی صورت میں، کوٹھیوں کی صورت میں اور کیش کی صورت میں نظر آ رہی ہے، لیکن رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ تم جائیدادیں، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں نہیں، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے جو یتیم کے مال کی صورت تم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ نہ سمجھ لینا کہ یتیم کا حق لینے والا کون ہے، یتیم کی طرفداری کرنے والا کون ہے، یتیم کی آواز اٹھانے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین یتیم کا طرفدار ہے، یتیم کے مال کا نگران اللہ ہے۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کی چکی دیر سے پیستی ہے لیکن بڑا باریک پیستی ہے، اور جب وہ پیستی ہے تو پھر نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیا کرتی ہے۔ یہاں سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں یتیموں کے حقوق کا بڑے شاندار، بڑے مؤثر اور بڑے اہم ترین انداز میں قرآن حکیم نے دفاع فرمایا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات کس صاحب ایمان سے مخفی ہیں؟ حضور دو انگلیاں یوں اٹھا کے اشارہ کر کے صحابہ سے فرماتے ہیں آنا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو یتیم کی عمدہ طریقے سے خبرگیری کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، فرمایا وہ جنت میں مجھ محمد مصطفیٰ کے یوں قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ عمدہ اور بہتر سلوک روا رکھا جاتا ہے، اور فرمایا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس پہلے رکوع کے اندر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی ذکر فرمایا گیا۔ عربوں میں اس وقت صورت یہ ہوتی کہ اگر یتیم بچیاں ہوتی تو ان بچیوں کو اپنے نکاح میں رکھ لیا جاتا، اور ان کی کوئی تعداد بھی مقرر نہیں تھی۔ ان یتیم بچیوں سے نکاح کرنے سے مقصد صرف ان کے مال پہ قبضہ جمانا ہوا کرتا، نہ بطور بیوی انہیں ان کے حقوق پورے ادا کیے جاتے، نہ انہیں اس عزت کا حقدار ٹھہرایا جاتا جو ایک بیوی کو حاصل ہے اور دین یا کوئی منصفانہ قانون عطا کرتا ہے۔ صرف اور صرف ان کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے انہیں اپنے نکاح میں ڈال لیا جاتا۔ اور اسی طرح سے جو باپ کی بیوہ ہوتی، اپنی سگی ماں کے علاوہ باپ کی جو دیگر بیویاں ہوتی، بڑا بیٹا باقی جائیداد پہ بھی قبضہ کر لیتا، چھوٹے بھائیوں کو بھی اس سے محروم کرتا، یہاں تک کہ باپ کی دیگر بیویوں کو بھی وہ اپنے نکاح میں لے آیا کرتا، اور نکاح میں رکھنے سے مقصد صرف ان کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہوتا۔ اسلام نے اس ظالمانہ رسم کی بیخ کنی فرمائی، اس کا ہمیشہ کے لیے اسلام نے ازالہ کر کے اس کو ختم کر دیا اور نکاح کی حد مقرر کر دی، اور اس حد کو مقرر کرنے میں شرط بھی ذکر فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر ایک سے زائد نکاح کرنے میں یہ خدشہ ہو کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، ذالک ادنا اللہ تعولوا، نا انصافی کا خدشہ ہو تو ایک ہی نکاح پہ اکتفا کرنا، فرمایا یہ تمہارے لیے ظلم سے بچنے کے زیادہ قریب ہے، بجائے اس کے کہ تم زیادہ نکاح کرو، ایک بیوی پر ظلم و ستم ڈھاؤ، یا جو پرانی اور بوڑھی ہو چکی ہے اسے اپنی زیادتی اور ظلم اور اپنی ناانصافی کا نشانہ بناؤ، اس کی بجائے بہتر ہے کہ تم ایک ہی نکاح کرو۔ عورتوں کے حق مہر خوش دلی سے انہیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یتیموں کے مال کھانے سے منع بھی کیا گیا، لیکن جب تک یتیم سمجھدار نہ ہو جائے، اپنا برا بھلا جاننے نہ لگ جائے، کاروبار کی اونچ نیچ سے واقف نہ ہو جائے، اس وقت تک یتیم کو مال دینے سے بھی روکا گیا کہ کہیں وہ اپنے باپ کی جائیداد کو اپنی کم عمری اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے ضائع نہ کر بیٹھے۔ فرمایا ان کی کفالت کرتے رہو، نگرانی کرتے رہو، انصاف کے ساتھ کرو، اور یتیم کے مال کی نگرانی کرنے والا
اگر اسے ضرورت ہو تو وہ اس مال میں سے ضرورت کے مطابق لے بھی سکتا ہے، لیکن وہ معروف طریقے سے ہو، عمدہ اور بہتر انداز سے ہو۔ اور جب یتیم سمجھدار ہو جائے، کاروبار کو سمجھنے لگ جائے، تو فرمایا پھر ان کے مال ان کے سپرد کرو اور گواہ بنا لیا کرو، تاکہ کل کلا کوئی اسے تمہارے خلاف بہکا نہ سکے۔ گواہ بنا کے یتیم کا مال انہیں ان کے سپرد کر دیا کرو۔ دوسرے رکوع کا آغاز وراثت کے احکام سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اہم ترین احکام بیان ہوئے ان میں سے یہ وراثت کا معاملہ بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس کی بنیاد 3 اصولوں پر، اگر ان 3 اصولوں کو سمجھ لیا جائے تو اسلام کے نظام وراثت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ النساء کا جو یہ دوسرا رکوع ہے، آیا نمبر 11 سے لے کر آیا نمبر 14 تک، اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے احکام وراثت بیان فرمائے۔ جو اسلام کے قانون وراثت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں انہیں سورۃ النساء کے اس دوسرے رکوع کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی نظام وراثت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وہ 3 اصول جن پر اسلام کا نظام وراثت قائم ہے، ان میں سب سے پہلا اصول قرابت ہے۔ میت کا جو رشتہ دار جتنا قریبی ہوگا، اسلامی نظام وراثت میں اس کا حصہ اتنا ہی زیادہ رکھا گیا۔ اور بعض صورتوں میں جب قریبی رشتہ دار موجود ہے تو دور والے رشتہ دار کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ قرابت یا میت سے قریب ترین خونی تعلق، یہ اسلامی نظام وراثت کا پہلا قانون۔ اور دوسرا قانون ضرورت ہے۔ اگر 2 رشتے بالکل میت کے ایک جیسے قریب ہیں، اسلام اسے ترجیح دیتا ہے جس کی ضرورت زیادہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں مثلا باپ کی قربت اور اولاد کی قربت میت سے برابر ہے۔ باپ جس کی یہ اولاد ہے اور اولاد اس کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں، ان دونوں کی قربت میت سے برابر ہے، لیکن اگر ضرورت دیکھی جائے تو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے۔ باپ اور ماں وہ ہیں جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہیں، اور اس بڑے حصے میں کچھ نہ کچھ انہوں نے اندوختہ کچھ جمع بھی کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف بیٹے اور بیٹیاں، اولاد جو ابھی اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، ابھی بڑے کڑے مراحل ان کے سامنے آنے ہیں، بڑے اہم مواقع آنے ہیں۔ جب قرابت میں برابری ہے، اسلام ترجیح ضرورت کو دیتا ہے۔ اولاد کی ضرورت زیادہ ہے، ماں باپ کا حصہ کم رکھا گیا، اولاد کا حصہ زیادہ رکھا گیا۔ یہی اصول ضرورت والا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ جو عطا کیا گیا اسلامی نظام وراثت میں، اس کی بنیاد بھی یہی اصول ضرورت ہے کہ اسلام نے لڑکے پر ذمہ داریاں بھی زیادہ عائد کی ہیں۔ بطور بیٹا، بطور خاوند، بطور بھائی، وہ اپنی بیوی کا، اپنی ماں کا، اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کا کفیل اور ذمہ دار ہے۔ ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کے تمام اخراجات کا کفیل اور ضامن لڑکا، بیٹا یا مرد ہوتا ہے۔ اس کی ضرورتوں کی وجہ سے اس کو حصہ دگنا عطا کیا گیا۔ بیٹی پر، بیوی پر یا ماں پر کما کر اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری دین اسلام نے نہیں ڈالی ہے، اسی وجہ سے وراثت میں اس کا حصہ بھی کم رکھا گیا۔ اور تیسرا جو اصول اسلامی نظام وراثت کا مفسرین نے ذکر فرمایا وہ تقسیم دولت ہے۔ اسلام چاہتا ہے دولت تقسیم ہو۔ اسلام سے پہلے کے معاشرے میں عرض کی کہ صرف بڑا بیٹا وہ حقدار بنا کرتا، جو چھوٹی اولاد تھی، چھوٹے بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملا کرتا تھا، یتیم کی بیوہ کو کچھ نہیں ملا کرتا تھا۔ جب چھوٹے بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا تو پھر میت کے بھائی بہنوں کی بات کون سنتا؟ اسلام نے آ کر تمام رشتوں میں دولت کو درست اور بہتر طریقے سے تقسیم فرمایا ہے۔ میت کی جتنی بھی اولادیں ہیں، اگر 4 بیویاں ہیں تو چاروں بیویوں سے جتنی بھی اولادیں ہیں، بھلے وہ کسی بیوی کو طلاق بھی دے چکا ہے، لیکن جو اس کی اولاد ہے وہ وراثت میں اس کی حصہ دار بنے گی، وہ چھوٹی ہے یا بڑی۔ بلکہ قربان جائیے، اسلام تو اس اولاد کو بھی وراثت میں حصہ دیتا ہے جو ابھی ماں کے شکم میں ہے۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کا وصال ہونے لگا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، یہ میری جو وراثت ہے، میرا قرضہ چکانے کے بعد یہ اپنے بھائیوں اور دونوں بہنوں میں تقسیم کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ ابا جان، اللہ آپ کو زندگی دے،
جیسے آپ فرما رہے ہیں جو دین کا حکم ہے اسی طرح سے وراثت تقسیم ہوگی میرے بھائیوں میں، لیکن میری بہن تو ایک ہی ہے، اسما کے علاوہ تو میری کوئی بہن نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے بنت خارجہ سے جو نکاح کیا ہے وہ امید سے ہیں، اور مجھے وثوق ہے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، جو بیٹی میری وفات کے بعد پیدا ہوگی وہ بھی میری وراثت کی حقدار ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک طرف وہ نظام ہے کہ جس میں بڑے بیٹے کے سوا کوئی کسی کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، اور ایک دین رحمت ہے کہ جو اولاد ابھی دنیا میں نہیں بھی آئی، باپ کے مرنے سے پہلے اگر بیوی اس کی زوجہ امید سے ہے تو اس کے پیٹ کا بچہ بھی باپ کی جائیداد میں حصہ دار ہو۔ یہ حصہ عطا کرنے والا دین اسلام ہے۔ تقسیم دولت، جتنی دولت تقسیم ہوگی اتنا ہی معاشرے کے اندر افراط و تفریط اور معاشرے میں جو مختلف قسم کی کلاسز ہیں ان کا ظہور کم سے کم ہوگا۔ یہ 3 اصول اسلامی نظام وراثت کی بنیاد ہیں: قرابت، ضرورت اور تقسیم دولت۔ اور یہاں پھر حصے بیان ہوئے۔ ماں باپ کا حصہ، اگر میت جو ہے فوت ہو جائے، اس کے ماں باپ زندہ ہوں، اولاد ہو تو تب کیا ہوگا، اولاد نہ ہو تب ماں باپ کو کیا ملے گا، بہن بھائی ہوں میت کے تب کیا ہوگا، نہ ہو تو تب کیا ہوگا، بیوی کو خاوند کی جائیداد سے کتنا حصہ اور خاوند کے لیے بیوی کی جائیداد میں سے کتنا حصہ ہوگا، بہنوں بھائیوں کا حصہ کتنا ہوگا، ان ساری صورتوں کو یہاں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ لیکن ایک چیز جسے قرآن حکیم نے ہر حصہ بیان کرنے کے ساتھ ذکر کیا، اور آج بدقسمتی سے ہم اس معاملے میں حد درجہ کوتاہی اور غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قرآن نے جہاں بھی وراثت کی تقسیم کا ذکر کیا، کسی کا بھی حصہ ذکر کیا، وہ فرمایا من بعد وصیۃ توصون بها او دین، فرمایا جائیداد تقسیم ہوگی، اسلام کے دیے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی، لیکن جائیداد تقسیم ہوگی قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ میت پر جو قرضہ ہے پہلے وہ قرض چکایا جائے گا، قرض چکائے جانے کے بعد اگر کچھ بچے گا تو وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر قرض چکایا ہی نہیں گیا، اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے جائیداد کی تقسیم کی۔ اور آج ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ جو قرض خواہ ہیں بیچارے، وہ اپنی رسیدیں لے کے، وہ اپنے معاہدے لے کر، وہ اپنے بیچے ہوئے سامان کی رسیدیں لے کے میت کے وارثوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور کوئی ان کا قرضہ چکانے پہ آمادہ نہیں۔ یہ اسلام کا دیا ہوا قانون نہیں ہے۔ جائیداد بانٹ لی جاتی ہے اور قرض خواہوں کو صرف تسلی اور دلاسے دیے جاتے ہیں۔ اسلام کا نظام وراثت سورۃ النساء کے اس دوسرے رکوع کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، جہاں بھی حصوں کی تقسیم کی، فرمایا تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ او وصیہ، یا اگر میت نے وصیت کی ہے۔ اب وصیت کیا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے کسی خیر کے کام میں مال خرچ کرنے کی تاکید کر جانا کہ وارثوں کے جو حصے ہیں وہ انہیں دیے جائیں، لیکن میرے مال میں سے اتنا اللہ کی راہ میں فلاں نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، بیوگان کے لیے خرچ کر دیا جائے، یتامہ کے لیے خرچ کیا جائے، مساکین اور محتاجوں کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہ وصیت ہے جس کی قرآن بار بار تاکید کر رہا ہے، اور آج ہم اس سے بھی پہلو تہی کر رہے ہیں۔ ہم مال جائیداد وارثوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، قرض خواہوں کو بھی نہیں ملتی، کسی نیکی کے کام کی وصیت بھی نہیں کرتے، اور وہی اولاد جس کے لیے محنت سے کمائی ہے وہ بعض اوقات اس جائیداد کو عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ وہ ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تک مانگنے کے روادار نہیں ہوتے، اور یوں انسان ایک بہت بڑی نیکی سے محروم رہ جاتا۔ یہاں بار بار ذکر فرمایا کہ جو وصیت کی ہے کسی نے، وہ وصیت پوری کی جائے، قرض ادا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جائیداد تقسیم کی جائے۔ قرآن حکیم نے حصے بیان کرنے کے بعد، وراثت کی تقسیم کے بعد آیا نمبر 13 میں فرمایا تلک حدود اللہ۔ اے قرآن پڑھنے والوں، یہ جائیداد کی تقسیم، وراثت کی اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سدا ان میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہاں مخالفت سے مراد اسلام کے نظام وراثت سے انحراف کرنا ہے، بیٹوں کو حصہ دے دینا اور بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، بھائی آپس میں جائیداد بانٹ لیں اور بہنوں کا حصہ دینے سے انکار کر دیں، بہن مانگ لے تو اسے کہیں تو ہمارے لیے مر گئی، ہم تیرے لیے مر گئے، نہ ہمارا مرا ہوا منہ دیکھنا، نہ ہمارے گھر آنا۔
یہ اسلام کا دیا ہوا نظام نہیں ہے، یہ قرآن پر ایمان رکھنے والے کا خلق اور اس کی عادت اور اس کی زبان نہیں ہے جو یہ جملے کہتی ہے، یہ تراویح میں قرآن سننے والے، اسے چوم کر آنکھوں سے لگانے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کا یہ بیان ہو سکتا ہی نہیں۔ لیکن اپنے کان لگا کے سنیں، کیا آج ہمارے ہر گھر سے یہ آوازیں نہیں آتی؟ نہ بہنوں کو حصہ دیا جاتا ہے، نہ بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا ہے، عورتوں کو ان کی جائیداد میں سے حصہ دینا آج مسلمان کے لیے ممکن نہیں رہا، اسے اپنے لیے قابل قبول اللہ معاف فرمائے نہیں لگ رہا۔ اور اللہ کا قرآن فرما رہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، بیٹیوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بیویوں کو بھی، ماں کا حصہ، بہنوں کا حصہ فرمایا یہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اور یہاں فرمایا حدود سے تجاوز اسلام کے نظام وراثت سے انحراف، اسلام کے نظام وراثت کی بغاوت اور اس کی خلاف ورزی ہے۔ فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو اسلام کے نظام وراثت سے انحراف کرے گا فرمایا اللہ اسے ایسی جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے، گناہگار کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنے کی وعید بہت کم کوئی جرم ہے جس پہ قرآن نے بیان فرمائی۔ اسی سورۃ النساء میں قتل عمد، جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنا، اس کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ نظام وراثت کی بغاوت، نظام وراثت اور قانون وراثت کی خلاف ورزی، یہ ایسا شدید جرم ہے جس پر یہ سزا بیان کی گئی کہ نارن خالدن فیہا، اسلام کے نظام وراثت سے انحراف کرنے والا، بہن کو جائیداد میں سے حصہ نہ دینے والا، بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہ دینے والا، باپ کی جائیداد میں سے ماں کا حصہ ہڑپ کر جانے والا، فرمایا وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت و خواری کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص 60 برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرمایا جب وفات کا وقت آتا ہے وہ ایک وارث کو اس کی وراثت کے حق سے محروم کر دیتا، بیٹی کو حصہ نہیں دیا، بہن کو نہیں دیا، ماں کو نہیں دیا۔ فرمایا وہ 60 سال عبادت کرنے کے بعد مرتے وقت جب کسی جائز وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرتا ہے، فرمایا اس گناہ کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی عبادت ضائع چلی جاتی، ساری زندگی کی عبادت رائگاں ہو کے جب قبر میں پہنچتا ہے تو قرآن فرما رہا یدخلہ نارا خالدا فیہا، پھر وہ جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا اور توہین آمیز عذاب اس کا منتظر۔ خدارا سورۃ النساء کی ان آیات کو دھیان توجہ سے پڑھیے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وراثت کے حصے، جائیداد کے حصے اللہ نے اپنے کسی نبی یا رسول کی رائے پہ بھی نہیں چھوڑے ہیں، خود طے کر دیے ہیں۔ اور اب جو اللہ کے طے کیے ہوئے ان حصوں کو چھوڑتا اور ان کی مخالفت کرتا ہے وہ ایک بہت شدید گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ سورۃ النساء کے تیسرے رکوع میں زنا کی سزا کا جو ابتدائی حکم تھا کہ ان کو قید کیا جائے وہ ذکر کیا گیا، اور جب سورہ نور میں جو ہے وہ زانی اور زانیہ کی سزا بیان کر دی گئی، مفسرین فرماتے اس کے بعد یہ حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ توبہ کا ذکر کیا گیا کہ جرم جتنا مرضی بڑا ہو اگر انسان اس کے بعد توبہ کر لے، نادم اور شرمندہ ہو جائے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ لیکن فرمایا توبہ ان کے لیے نہیں جو ساری زندگی برائیاں اور گناہ کرتے رہیں، اور جب موت کا ہرکارا فرشتہ آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے، جان حلق تک پہنچ جائے تو تب وہ کہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، اور ان کی موت کفر ہی کی حالت میں ہو تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زبردستی عورتوں کے وارث بننے سے منع کیا گیا، عورتوں کو حق مہر دینے کے بعد کسی بھی صورت ان سے واپس لینے سے منع کیا گیا، جذباتی دباؤ ڈال کر، ڈرا دھمکا کر کسی بھی طرح سے حق مہر معاف کروانا یا اس پر قبضہ کر کے خود استعمال کر لینا، قرآن حکیم نے اسے ایک قبیح جرم ارشاد فرمایا اور اسے مومن کی شان سے بعید قرار دیا ہے۔ اور اسی رکوع کے اندر فرمایا کہ اپنی ازواج کے ساتھ عاشروہن بالمعروف، فرمایا بیویوں سے حسن سلوک کیا کرو، اگر ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار لگتی ہے تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا،
قرآن کا یہ فرمان سنیے گا، فرمایا بہت سی چیزیں ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تمہارے لیے تمہاری اسی ناپسندیدہ چیز میں خیر کثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا عورت کے اندر اگر بے حیائی، فحاشی، یا اللہ معاف فرمائے اس کے کردار کے اندر اگر کوئی خامی نہیں ہے تو فرمایا اس کی ناگوار بات کو برداشت کیا کرو، عمدہ سلوک کیا کرو، ان کا بھی تم پر حق ہے۔ سورۃ النساء کی جو چوتھا رکوع ہے اس میں ان رشتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نکاح حرام ہے۔ 3 رشتے ہیں، 3 قسم کے رشتے جن سے دین اسلام نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک وہ رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ 7 رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ اور کچھ رشتے ہیں جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ رضاعت کا مطلب ہے کہ جس ایک ماں کا جن بچوں نے دودھ پیا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اسی طرح سے حرام ہے جیسے سگے ماں باپ کی اولاد حرام ہوا کرتی، اسے رضاعت کہتے ہیں۔ دودھ کی وجہ سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے رشتے وہ ہیں جو سسرالی رشتوں کی وجہ سے، یا دوسرے لفظوں میں بیوی کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جیسے ساس ہے، بیوی کی ماں ہے، اور ان میں سے کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام، جیسے بیوی کی ماں اور ساس۔ اسی طرح بیوی کی پہلے خاوند کی جو اولاد ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ اور کچھ رشتے حرمت مصاہرت کے وہ ہیں جو عارضی طور پر حرام ہیں۔ بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا اس کی موجودگی میں حرام ہے، بیوی کی پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ بیوی کی موجودگی میں نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے یا اسے طلاق دے دے تب اس کی بہن کے ساتھ یا دیگر رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ اس تفصیل کو یہاں ذکر فرمایا گیا، اور 5ویں پارے کا آغاز بھی اسی نکاح سے متعلق تفاصیل سے ہوتا ہے۔ بتایا کہ نکاح کا جو اصل مقصود ہے وہ پاک دامنی ہے، اپنی عزت و شرافت کی حفاظت ہے، اور برائی اور بدکاری سے بچنا ہے۔ 5ویں رکوع کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس ارشاد سے فرمایا گیا کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کے بیان فرما دے، ویہدیکم، تمہیں ہدایت دے، سنن الذین من قبلکم، پہلے لوگوں کا طریقہ تمہیں بتا دیا جائے تاکہ تم ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکو، ویتوب علیکم، اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آیہ نمبر 31 میں فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ اسی رکوع میں فرمایا گیا کہ عورتوں کے لیے جو کچھ وہ کمائیں اس میں سے ان کا حصہ ہے، اور مردوں کے لیے جو کچھ وہ کمائیں اس میں سے ان کا حصہ ہے۔ عورت کو اسلام کاروبار کی اجازت دیتا ہے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، حجاب کی، پردے کی اور نامحرم سے اجتناب کی جو اسلام نے شرائط اور اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں صحابیات بھی کاروبار کیا کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی بہت بڑی تاجرہ تھیں، اسلام نے اس چیز کی اجازت دی، اسے یہاں ذکر بھی کیا۔ عورتوں اور مردوں دونوں کا رشتہ داروں اور ماں باپ کی جائیداد میں وارث ہونے کا ذکر پھر یہاں کیا گیا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ عورت کو یہ سارے حقوق دیے گئے، لیکن الرجال قوامون علی النساء، اسلام نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا، بیوی کو بھی حق دیا، بیٹی کو بھی دیا، ماں کو بھی دیا، بہن کو بھی دیا۔ فرمایا یہ سارے حقوق دینے کے بعد گھر کی سربراہی قرآن کی نگاہ میں، قرآن نازل فرمانے والے رب العالمین کی نگاہ میں، دین اسلام کی نگاہ میں سربراہی مرد کا حق ہے۔ وہی گھر خوشحال اور کامیاب ہوتے ہیں جہاں فیصلوں کا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے، اور جہاں یہ اختیار دین اسلام کی بتائی ہوئی اجازت اور طریقے کے برخلاف اور برعکس استعمال ہوتا ہے، وہاں خیر دکھائی نہیں دیا کرتا۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات اگر اختلاف کا شکار ہو جائیں تو صلح کرانے کی اور کسی کے درمیان میں پڑھ کر صلح کروا دینے کی ترغیب دلائی گئی، اس کی تعریف اور اس کی مدح فرمائی گئی۔ 7ویں رکوع کے اندر
تیمم کے احکام نازل ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی حکم یہاں بھی ذکر کیا گیا اور پھر آگے سورۃ المائدہ میں بھی تیمم کے احکام بیان کیے گئے۔ منافقین اور یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ روا رکھتے تھے اس کا ذکر یہاں تفصیل سے کیا گیا۔ 9ویں رکوع کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کی طرف آؤ کہ وہ تمہارے اختلافی معاملات کا فیصلہ کریں تو یصدون عنک صدودا، وہ اس سے منہ موڑتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں ایک واقعہ ذکر کیا ہے بشر نامی منافق کا، کہ جس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا اور منافق کا اصرار تھا کہ ہم اس جھگڑے کا فیصلہ فلاں یہودی عالم سے کروائیں گے، لیکن یہودی کہنے لگا کہ وہ تو رشوت خور ہے، وہ تو پیسے لے کے رقم لے کے جس سے رشوت لیتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، مجھے اس یہودی عالم کا فیصلہ قبول نہیں، تم اپنے نبی کے پاس مجھے لے کے چلو، مجھے محمد مصطفیٰ کی عدالت پہ بھروسہ ہے کہ وہاں کوئی رشوت کام نہیں دیتی۔ منافق چاروں ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے سارا معاملہ سنا، یہودی حق پر تھا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ منافق جب وہاں سے نکلا تو کہنے لگا نعوذ باللہ میں مطمئن نہیں ہوا، چلو ابو بکر صدیق سے فیصلہ کروا لے۔ وہ یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے ان سے فیصلہ کروا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ ایسا بدبخت تھا، اور منافقت ہوتی کیا ہے اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے کیے ہوئے فیصلوں پہ دل مطمئن نہ ہو، یہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ فیصلے صرف نماز پڑھنے کے طریقے سے متعلق نہیں ہیں، وہ فیصلے صرف روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا اس سے متعلق نہیں ہیں، وہ فیصلے جائیداد کی وراثت کے متعلق بھی ہیں، وہ فیصلے سود کے متعلق بھی ہیں، وہ فیصلے کاروبار سے متعلق بھی ہیں، اور وہ فیصلے کاروباری وعدوں سے متعلق بھی ہیں۔ جن کے دل اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے، خدا را ان آیات کا مطالعہ کیجئے، قرآن یہ منافقوں کی نشانی بیان کر رہا۔ وہ کہنے لگا حضرت عمر کے پاس چلے، حضرت عمر کے پاس پہنچے، معاملہ عرض کیا گیا۔ یہودی کہنے لگا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ رسول اللہ میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں، ابو بکر بھی فیصلہ دے چکے ہیں، یہ ابھی تک مطمئن نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا پھر ٹھہرو، میرا انتظار کرو، میں آ کے فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے گئے، واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، منافق کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جس کا دل محمد الرسول اللہ کے فیصلے پہ مطمئن نہیں ہے، عمر کے خیال میں اور عمر کی رائے میں اس کا فیصلہ یہی ہے۔ جب اس پر اعتراض کیا کچھ لوگوں نے، منافقین اور ان کے رشتہ داروں اور دیگر لوگوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا پھر ایمان سے تعلق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کا حضرت زبیر رضی اللہ، ایک منافق کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا، حضور کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا، آپ نے جب معاملے کو ملاحظہ کیا حضرت زبیر حق پر تھے، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ منافق کہنے لگا کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جو ہے وہ اذیت پہنچی، حضور کو دکھ ہوا۔ اللہ پاک نے سورۃ النساء کی آیہ نمبر 65 نازل فرمائی کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب آپ کے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپس کے باہمی اختلافات میں آپ کو حکم اور فیصل نہیں مان لیتے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، صرف زبانی آپ کو فیصل نہ مانیں بلکہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے کے خلاف دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور آپ کے فیصلے کو دل کی گہرائیوں سے جب تک مان نہیں لیتے تب تک یہ مومن بن سکتے ہی نہیں۔ اسی سورۃ النساء میں فرمایا کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ کا رسول ان کے لیے مغفرت چاہے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ منافقین کی ہیلا سازیاں، بہانہ تراشیاں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں، تفصیل سے ان کا ذکر کیا گیا۔ قتل کے کچھ احکام یہاں ذکر ہوئے کہ اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کا کیا جرمانہ اور اس کا کیا خون بہا ہوگا، اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے تو تب کیا حکم ہوگا۔ اور یہیں فرمایا کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، مدتوں اس میں رہے گا، اللہ کا اس پر غضب اور اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم
تیار کیا ہوا۔ اسی طرح ایک موقع پر بعض صحابہ حضور کے بھیجنے سے کسی مہم پہ گئے ہوئے تھے، جب وہاں پہنچے ایک شخص دکھائی دیا، سمجھا گیا کہ شاید یہ کافر ہے، جب صحابی اس کے سینے پہ بیٹھ کے قتل کرنے لگا اس نے کلمہ پڑھ دیا، صحابی سمجھا کہ شاید یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں معاملہ عرض کیا گیا کہ حضور اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا۔ حضور نے اس صحابی کو بلایا، پوچھا کہ کیوں قتل کیا؟ وہ کہنے لگا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تمہیں کیا پتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا یا سچے دل سے پڑھا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ اللہ کے رسول اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کی نیتوں پہ یقین کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا تھا؟ مومن جو زبان سے کہے ہمیں اسے ماننا چاہیے، اس کی نیت وہ اس کے اور اس کے رب کے مابین کا معاملہ ہے، کوئی کسی کی نیت جان نہیں سکتا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور، علام الغیوب ہی نیتوں کو جانتا ہے۔ کسی کی نیت کو بنیاد بنا کے اس کے خلاف کسی قسم کا اقدام کرنا دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اور آیا نمبر 95 میں فرمایا گیا کہ ایمان والو جب تم زمین میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا اسباب چاہتے ہو؟ اللہ کے پاس مغفرت اور بہت بڑی بڑی غنیمتیں ہیں، تم بھی آغاز میں ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے احسان کیا سو تم پر تحقیق لازم ہے، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو ان سارے کاموں کی خبر ہے۔ جہاد کرنے والے جو صحابہ تھے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے، ان کے درجات کی بلندی کا ذکر کیا، لیکن فرمایا جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں بھی جا سکے، مجاہدین کا درجہ بلند ہے، قربانیاں دینے والوں کی عظمتیں زیادہ ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا تمام صحابہ سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا، درجات کے تفاوت کے ساتھ، درجات کے فرق کے ساتھ، درجات میں اختلاف کے ساتھ جسے صحابیت کا رتبہ مل گیا ہے، قرآن نے یہاں سورۃ النساء کی آیا نمبر 95 اور سورۃ الحدید کی آیا نمبر 10 میں تمام صحابہ کو وعد اللہ الحسنى، بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں قرآن نے خود ایک مقام پر الحسنى جنت کو ارشاد فرمایا، گویا اللہ نے تمام صحابہ سے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا ہوا۔ ان کے جو باہمی اختلافات ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، ان باہمی اختلافات کو بنیاد بنا کر کسی بھی صحابی رسول کے لیے ادب سے گرا ہوا کوئی لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا رستہ نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی، دلیل، علامت اور عقیدہ نہیں ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اس چیز کا بھی اظہار کیا گیا، اور نماز خوف، صلاۃ الخوف کا حکم اور اس کی تفصیل سورۃ النساء کے 15ویں رکوع میں تفصیل سے بیان کی گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں غزوہ ذات الرقاع جو غالباً 4 ہجری میں پیش آیا، اس غزوہ کے موقع پر حالات ایسے تھے کہ جو مشرکین اور دشمن تھے وہ سامنے اسلحہ تانے کھڑے تھے، نماز کا وقت ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے نماز ادا فرمائی کہ آدھے صحابہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور آدھے دشمن کے سامنے تیر و تلوار لے کے کھڑے تھے۔ جو حضور کے پیچھے تھے 1 رکعت انہوں نے پڑھی، پھر وہ چلے گئے، اور جو دشمن کے سامنے تھے انہوں نے آ کر 1 رکعت پڑھی، وہ صحابہ وہاں دشمن کے سامنے کھڑے رہے، یہ 1 رکعت پڑھ کر چلے گئے، پھر انہوں نے آ کے اپنی نماز پوری کی، پوری کر کے وہ گئے، اور جو وہاں تھے انہوں نے پھر آ کے اپنی نماز پوری کی۔ صلاۃ الخوف کا یہ حکم جو سورۃ النساء کے 15ویں رکوع میں ہے، ہر صاحب ہوش مسلمان کو رمضان کی گھڑیوں میں فجر کی نماز میں موجود ہر صاحب ہوش مسلمان کو یہ ترغیب دلاتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں اور دشمن سامنے اسلحہ تانے کھڑا ہے۔ آج ہمیں معمولی سا کوئی تھوڑا سا بھی سر میں درد، کوئی تھوڑا سا بھی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جائے، سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ صلاۃ الخوف کا حکم پڑھنے والا مسلمان،
قرآن کی سورۃ النساء کی ان آیات میں صلاۃ الخوف کی تفصیل پڑھنے والا کبھی بھی نماز سے بے خبر یا نماز سے غافل نہیں رہ سکتا ہے۔ اور قرآن نے کہیں یہ قید ذکر نہیں کی کہ رمضان میں تو نمازیں پڑھی جائیں اور باقی سارا سال چھٹی کی جائے۔ یہ ہماری غلط روش ہے، یہ ہماری غلط عادت ہے جس کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ اسلام جب نماز کا حکم دیتا ہے تو رمضان اور غیر رمضان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ایک سے زائد بار اعلان کیا گیا کہ اللہ پاک شرک کی کسی صورت بخشش نہیں فرمائے گا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ ہاں، شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اللہ جسے چاہے گا اسے بخش دے گا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے ایمان لاتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، پروردگار قدوس جل وعلا اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اور یہاں پھر سورۃ النساء کے آخر میں ایک بار ارشاد فرمایا کہ ایک سے زائد بیویوں میں انصاف کرنا لن تستطيعوا ان تعدلوا، فرمایا یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، اگر تم چاہو بھی تو ایسا کرنا بڑا مشکل ہے۔ لہٰذا اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ایک کو بالکل چھوڑ دینا، اس کے حقوق بالکل بھلا دینا اور دوسری کے پیچھے لگے رہنا، فرمایا یہ مومن کی شان ہرگز نہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو آیہ نمبر 147 جو 5ویں پارے کی آخری آیہ کریمہ ہے، ارشاد فرمایا گیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کے عذاب سے بچنے کی جو دو عظیم خصوصیات، جو دو عظیم عادات عذاب الہی کے سامنے رکاوٹ بنتی ہیں وہ یہاں بیان فرما دی گئیں۔ فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ، اس کے شکر گزار بنے رہو تو وہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ پاک تھوڑے سے عمل کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ علیما، اور کس نے عمل کس نیت سے کیا ہے اللہ پاک اس سب کو بخوبی جاننے والا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک مقدس و لا ریب کلام کی آیات بینات کا درست فہم اور اس کے مطابق عقیدہ و عمل کی توفیق عطا۔